الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان سید محمد اسامہ شاہ صاحب، واجب الاحترام محترم جناب مولانا محمد فدا حسین صاحب، دیگر معزز محترم سامعین کرام، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں آج اس مقام پہ ہم تمام احباب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں جملہ بانیان محفل آوان حاضری جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکتیں عطا فرمائے اور حضور آقا پاک علیہ السلام کے نام پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو نصیب فرمائے. سامعین محترم، موسمی حالات کے پیش نظر میں موضوع کچھ اس طرح سے سٹارٹ کروں گا کہ کہیں پر بھی ہم اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں تو اپنی بات کو اختتام پذیر کر سکیں، تاکہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں اور عزتیں آبرو نصیب فرمائے. میرے آقا پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. محب وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ پاک اگر محب ہے تو حضور محبوب ہیں، اور حضور محب ہیں تو اللہ تعالیٰ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی اتنی محبت نہیں کر سکا جتنی میرے آقا پاک اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور میرے نبی کریم کے ساتھ کوئی اتنی محبت نہیں کر سکا جتنی اللہ پاک خود اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہے. میرے آقا پاک محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب کائنات بھی ہیں. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ انبیاء کرام کے بھی محبوب ہیں، وہ صحابہ و اہل بیت کے بھی محبوب ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد و عورت کے وہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. یا اس کا رنگ ڈھنگ سونا لگتا ہے، یا اس کی بولی میٹھی لگتی ہے، یا اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، یا اس کی سخاوت من کو بھا جاتی ہے. کوئی نہ کوئی خوبی انسان کی جب انسان کے دل پر اثر کر جائے تو دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، کوئی پوچھے کہ تمہارا یہ دوستانہ کیوں ہے، تو ہم کوئی ایک وجہ بتا سکتے ہیں، ہم دو وجہ بتا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر خصوصیات ہیں ہمارے دوستوں میں، بھائیوں میں، وہیں پر کوئی نہ کوئی نقص بھی ہے، کوئی نہ کوئی عیب بھی ہے. لیکن میرے آقا پاک کی شان یہ ہے
کہ کسی کو چاہنے کے لیے اگر دنیا میں 1000 خوبیاں ہیں تو 1000 کی 1000 خوبیاں اللہ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، اور کسی کو محبوب بنانے کے لیے اگر 1,00,000 خوبیاں ہیں تو میرے آقا پاک کو اللہ نے 1,00,000 کی 1,00,000 خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، میرے آقا پاک کو اللہ نے بے شمار خوبیوں والا بنایا ہے۔ اور اگر نقص کی بات کی جائے کہ ہم کسی کو بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بدصورتی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کی کوئی جھوٹ بولنے کی عادت یا کوئی بھی ہزاروں وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم لوگوں سے جھگڑتے ہیں، ہمارے آپس میں رابطے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اور جی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو کسی کو چھوڑنے کی جو لاکھوں وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ بھی میرے آقا پاک کی ذات میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ میرے آقا پاک کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ میرے آقا پاک کی ذات کے اندر کوئی دنیا کے کسی نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب میں کہاں سے ابتدا کروں اور کہاں پہ انتہا کروں کہ میرے آقا پاک کو اللہ نے کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو بھی بھیجا، وہ بھی میرے محبوب کی تعریفیں کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا، وہ بھی میرے حبیب کی شانیں بیان کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی آتے ہیں اپنی امت میں میرے آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ اگر تورات اترتی ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، انجیل کا نزول ہوتا ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، زبور اترتی ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، آسمان سے اترنے والے ہر صحیفے میں میرے آقا پاک کی شانوں کا بیان ہے، رب کا قرآن اترتا ہے تو بھی ذکر محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے، صدیق اکبر کی زبان کھلتی ہے تو بھی تعریف مصطفیٰ ہے، عمر بن خطاب زبان کھولتے ہیں تو بھی میرے آقا کی تعریف ہے، حضرت عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بات کرتے ہیں تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، حضرت حسان بن ثابت کی بولی میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، حضرت غوث اعظم کی بولی میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، امام اعظم کی بولی میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، امام مالک کی بولی میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، تاجدار گولڑا بولتے ہیں تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، بریلی کا تاجدار بولتا ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی شانوں کی ابتدا ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے، اور چلتے چلتے اگر ہم آج کے جلسے تک بات کرتے ہیں، ہر زمانے والا میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ صدیاں بیتی ہیں، ہزاروں سال بیتے ہیں، کروڑوں لوگ بیتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ہزاروں سال گزر جائیں اور کروڑوں لوگ بولتے بولتے اپنی قبروں میں اتر جائیں، جس کا ذکر پھر بھی ختم ہونے میں نہ آئے، اس ہستی کو ذات حبیب خدا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے محبوب کے حسن کی بات کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا محبوب سونا ہے، میرا محبوب سونا ہے، میرا رب کہتا ہے تمہیں تمہارے محبوب مبارک ہو، سب سے سونا تو میرا محبوب ہے نا۔ تمہیں بنا بنایا مل گیا، جیسا بھا گیا تمہیں مل گیا، لیکن رب نے تو اپنے محبوب کو خود بنایا ہے نا۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا حبیب سونا ہو، تو رب نے بھی اپنا حبیب بنایا، اور بنایا بعد میں، چہرہ بعد میں بنایا، آنکھیں بعد میں بنائی، زبان بعد میں بنائی، کائنات بعد میں بنائی۔ مصطفیٰ کے سر پر محبوبیت کا تاج پہلے سجایا ہے، پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، اور نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو جب بشری لباس رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تو محبوب کریم علیہ السلام کو حسن کی وہ انتہا عطا فرمائی اور حسن بے مثال عطا فرمایا کہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام جیسا نہ اولین میں نظر آتا ہے نہ آخرین میں نظر آتا ہے۔ دوستو، یہ میرے آقا
आका का हुस्न है। अगर मेरे आका पाक चेहरा उठाते हैं, रब फरमाता है वद्दुहा, सोना तेरे पाक चेहरे की कसम है। अगर मेरे आका सर झुकाते हैं, रब फरमाता है वल्लैल इज़ा सजा, तेरी पाक प्यारी खुशबूदार जुल्फों की कसम है। अगर मेरे आका पाक चश्माने करम उठाते हैं, रब फरमाता है मा ज़ागल बसर वमा तगा, ऐ महबूब हम तेरी सोनी आंख का जिक्र अपने सोने कुरान में करेंगे। मेरे आका लब हिलाते हैं, रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ज़बान मुस्तफा की है, कलाम रब्बे ज़ुल जलाल का है। मेरे आका हाथों में हाथ देते हैं, रब फरमाता है यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, लोगों ये जाहिर में मोहम्मद का हाथ है, रब्बे ज़ुल जलाल कह रहा है यही मोहम्मद पाक वाला हाथ खुदा का हाथ है। मेरे आका पाक अपने सीने से नूर बरसाते हैं, अलम नशरह लक सदरका की ज़बान अल्लाह के कुरान में उतरती है। मेरे आका के सीने का जिक्र कुरान मुकद्दस है। पाँव के साथ लगने वाली मिट्टी की कस्में रब का कुरान बयान कर रहा है। मौला ये किताब है, इसमें अहकाम है, इसमें ईमान है, इसमें हलाल और हराम का बयान है, इसमें हुजूर का ये नास, ये अंदाज, ये हुस्न बयान क्यों कर रहा है? फरमाया बताना चाहते हैं। दुनिया वाले कलम उठाते हैं, अपने महबूब की जुल्फ की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, चाल ढाल की बात करते हैं। मैंने भी तो एक महबूब बनाया है ना। दुनिया वालों तुम अपने महबूब की बात करते हो, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान में अपने महबूब का हुस्न बयान कर रहा है। मेरे आका को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है और इतना सोना बनाया, इतना प्यारा बनाया, न पहलों में नजर आया न बाद में नजर आया। आओ जिन्होंने देखा उनकी कैफियत क्या है। मेरे आका पाक के सहाबा किराम के मुबारक कदमों को हमने चूमा और अर्ज किया, ऐ नबी पाक के सहाबा की मुकद्दस जमात, तुमने नबी पाक का चेहरा देखा है, रोज़ो शब देखे हैं, आका पाक के कदमों में बैठे हो, जरा बताओ तो सही वो मनमोने नबी किस शान वाले हैं, आपका चेहरा क्या है? सहाबा किराम ने अपनी अपनी बोली में बोला। एक ने कहा कि मेरे आका पाक बड़े सोने हैं। हमने कहा कितने सोने हैं? फरमाया चेहरा इतना साफ था जैसे आईना होता है। मुंह देखने वाले आईने को आईना कहते हैं और जो शीशा आर पार नजर आए उसको शीशा कहते हैं। आईना वो है जिसमें अपना चेहरा नजर आता है। फरमाया जैसे आईना शफाफ होता है, आका का चेहरा इस तरह शफाफ था, जहां से गुजरते थे दरो दीवार का अक्स हमें चेहरे मुस्तफा में नजर आता है। इतना प्यारा। हाँ हाँ फरमाया एक और मेरी बोली भी सुनो। जी जी आप भी फरमाएं, आपने भी मेरे आका पाक का दीदार किया है। फरमाया नबी पाक का चेहरा इतना चमक वाला था जैसे तेज धार वाली चमकीली तलवार को अगर सूरज की रोशनी में ले जाओ और लहराओ तो उससे लाटें निकलती हैं। मेरे आका पाक के चेहरे से इस तरह नूर निकला करता है। हाँ हाँ फरमाया मेरी भी सुनो, मैंने आका को कई बार देखा है। ऐ हजरत अबू हुरैरा आप भी फरमाएं। फरमाया मेरे आका का चेहरा इतना हसीन था, यूं लगता था आसमान का सूरज चेहरा मुस्तफा में गर्दिश कर रहा है। बताओ मेरे आका पाक का चेहरा कितना हसीन है। अम्मा सैयदा आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा आप भी तो बताए ना हुजूर का चेहरे का आलम क्या है। फरमाया वल्लाहि बखुदा मैं अपने हुजरा में थी, रात का वक्त था, चराग चल रहा था, सुई धागे से काम कर रही थी। इधर चराग पूछता है, उधर हाथ से सुई गिर जाती है। खूब अंधेरा हुआ, मैंने सुई को बड़ा तलाश किया, मुझे सुई नहीं मिलती। बस चंद लम्हों के बाद मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम हुजरा पाक का दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं, मुस्कुराते हैं। नबी के चेहरे से इतना नूर निकलता है, पूरा कमरा नूरुन अला नूर हो जाता है। ये मेरे आका पाक का हुस्न जमाल है। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये मेरे आका पाक का जमाल है। अंधेरे कमरे में जलवा घर होते हैं तो नूरुन अला नूर हो जाता है। यहाँ पर अहले मोहब्बत ने कहा कि हमें तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही, हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। हमने कहा वो कैसे? फरमाया हमने पढ़ लिया है कि आका पाक अगर अंधेरे कमरे में आते हैं तो नूर छा जाता है। हम वजदान में आ गए, जनाब ये वजद क्यों आया? फरमाया हमने भी सुना है कब्र में बड़ा अंधेरा है, लेकिन ये भी सुना है हुजूर आने वाले हैं, और ये भी सुना है जहां हुजूर आते हैं अंधेरे चले जाते हैं, वहां नूर आ जाते हैं। तो जो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आते हैं, अंधेरे को नूर में बदल देते हैं। उम्मती भी आस लगाए बैठा है, उम्मती भी ये उम्मीद लगाए बैठा है, बेशक कब्र में बड़ा अंधेरा है और आमाल में भी बड़ा अंधेरा है, लेकिन जब कब्र में जाएंगे आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, अंधेरी कब्र को नूरन अला नूर फरमाएंगे। जरा सुभान अल्लाह के नारा तकड़ा तो बताएंगे पुराना। नारे तकबीर, नारे
دوستو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑی توجہ دینا، میرے آقا پاک بڑے سونے بڑے سونے بڑے سونے، کتنے سونے. اب میں یہ صحابہ کرام کی بولی بولتا چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. بس سن لیجئے، باپ یہودی ہے، بیٹا یہودی ہے، اور مدینہ طیبہ کی گلی ہے، بیٹا کھڑا ہے. میرے آقا پاک کا گزر ہوا، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، میرے آقا پاک کو دیکھا، ہکا پکا رہ گیا. اتنا سونا بندہ آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. کیا آنکھ ہے، کیا لب و لہجہ ہے، کیا قد کاٹ ہے، کیا سونی چال ہے، ہکا پکا. دوستوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو گزرے ہیں یہ کون ہے؟ کہا انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیا ہوا؟ کہتا ہے واللہ بخدا میں نے اپنی زندگی میں اتنا سونا جوان آج تک نہیں دیکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ اس آنکھ نے تیرے جیسا سونا جوان دیکھا ہی نہیں ہے. آج تک کسی ماں نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے بنانے والے نے یار کو یار کی مرضی سے بنایا ہے. میرے آقا پاک کو دیکھا، ہکا پکا رہ گیا. اب جناب باپ یہودی تھا، حضور کی محبت تو دل میں چھا گئی نا، عشق تو ہو گیا، لیکن باپ کو بتائے گا تو باپ مارے گا، تڑپائے گا، پریشان کرے گا. رات کو جاتا ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے. نبی کا ہجر اور یاد رات کو سونے نہیں دیتی. بہرحال کروٹیں بدلتے رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. آقا پاک کو دیکھتے دیکھتے دن گزار دیتا ہے. شام ہوتی ہے، رات کو گھر میں چین نہیں آتی، چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی. دوستوں تڑپتے پڑکتے راتیں گزرنے لگی اور عشق کا روگ لگ گیا. عشق کا روگ جو لگا، کھانا پینا بند ہو گیا، اندر اندر سلگنے لگا، بیمار پڑ گیا. بیمار ایسا پڑا کہ بس سر پہ موت رقص کرنے لگی، موت منڈلانے لگی. باپ نے کہا بیٹا چڑھتی جوانی میں داغ مفارقت دینا چاہتا ہے، بتا تجھے روگ کیا لگا ہے؟ کہا روگ کیا بتاؤں؟ اگ تے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے سارے ککھ تے کانے، عشق سارے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا جتھے عشق چلاوے ڈیرا. میرے آقا پاک سے مجھے محبت ہو گئی ہے. بابا میں حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر ایک احسان کر. اب میرے آقا پاک کے پاس چلا جا اور جا کر کہے میرا بیٹا ہے لیکن تیری یاد میں دنیا سے جا رہا ہے. اے کاش میرے آقا پاک آخری وقت میرے سرہانے آ جائے. باپ چلا گیا. یا رسول اللہ میں یہودی ہوں لیکن میرا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، آخری لمحے ہیں، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ میرے گھر میں آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں آئیں گے؟ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا. یا رسول اللہ میرے آقا پاک جلوہ گر ہو گئے. وہ دیکھ رہا تھا اور یوں پکار رہا تھا کدی آؤ غریباں دے محلے. یا رسول اللہ گناہگاراں تیرے راہ ملے. یا رسول اللہ میں مندہ ہاں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا. یا رسول اللہ میرے آقا آ گئے. نوجوان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں نور آ گیا. پوری توجہ دینا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے خیالات اپنے دل دماغ کو یہیں پر مرکوز کر لے. میرے آقا پاک کو دیکھا، نظروں میں جمال مصطفیٰ تھا، لب ہلنے لگے، کلمہ پڑھا. ابھی کلمہ شریف مکمل کیا بس روح نکل گئی، روح نکل گئی. توجہ دینا، روح نکل گئی. ہاتھوں نے کام چھوڑا، روح جو نکل گئی نا، ہاتھوں نے کام چھوڑا، دل نے کام چھوڑا، سانسوں نے کام چھوڑا، گردش خون ہو گئی، پورا جسم بے جان ہو گیا. لیکن آنکھ اب بھی کھلی تھی، مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا. آنکھ اب بھی کھلی تھی، میرے آقا پاک کا دیدار ہو رہا تھا. شاید یہی لمحہ دیکھ کر کسی نے پکارا ہوگا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی. عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. اور بابا فرید یہیں پر بولتے ہیں کاغا سبتن کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس، دونے نہ مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس. میری دو آنکھوں کو مت کھانا کہ میں نے مرنے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. میرے آقا جانے لگے. اس کا باپ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے پڑھ لیا ہے، یہ ہمارا ہے یا آپ کا ہے؟ فرمایا تمہارا نہیں ہے، اب یہ ہمارا ہے. میرے آقا پاک نے صحابہ کرام کو بھیجا، تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا اور مٹی ڈالی اور دعا ہو گئی. اب دوستان گرامی ذرا توجہ کرنا، علماء کرام سے سوال ہوا جناب اس بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا
کیا ہے, اس نے تلاوت نہیں کی ہے, اس نے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے, بس کلمہ پڑھا, نبی کو دیکھا, جان دے دی, کلمہ پڑھا, حضور کو دیکھا, جان دے دی, بتاؤ اس کی شان کیا ہے؟ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس کلمہ ہے, دیدار مصطفیٰ ہے اور جان دے دی. فرمایا دنیا کے سارے غوث قطب ابطال کلندر آپس میں مل جائیں اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا اس کے حصے میں مصطفیٰ کی صحابیت کا درجہ آیا ہے. جو ایک پل کا صحابی ہے اس کی یہ شان ہے, تو بتاؤ صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا, فاروق اعظم کی شان کیا ہوگی جو آج بھی مزار میں میرے مصطفیٰ کے دامن میں موجود ہے. بتاؤ حضرت عثمان ذوالنورین کی شان کیا ہوگی, حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی شان کیا ہوگی, میرے آقا پاک علیہ السلام کے جمیع صحابہ کی شان کیا ہوگی جو بدر میں میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہیں, جو احد میں میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہیں, جو خندق میں میرے آقا پاک کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کا مال میرے نبی کے قدموں پہ, جن کی اولادیں مصطفیٰ کے دامن پہ, مصطفیٰ کے قدموں پہ, جنہوں نے وطن چھوڑے ہیں, گھر چھوڑے ہیں, جاگیریں چھوڑی ہیں, جائیدادیں چھوڑی ہیں, پھر بھی گلا ہے کہ وفادار نہیں ہے. اب بھی کہتے ہو کہ صحابہ نے کیا کیا؟ یاد رکھو اللہ نے دین امانتاً مصطفیٰ کو دیا ہے اور مصطفیٰ نے وہ امانت صحابہ اور اہل بیت کو دی ہے. اگر آج ہمارے دامن میں دین آیا ہے تو یہ فیضان صحابہ ہے, فیضان اہل بیت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر و کبیرہ. سامعین محترم, میں جتنی بھی سپیڈ سے جا رہا ہوں اور وقت کی بچت کر رہا ہوں, اتنی جلدی جو ہے وہ موسم ہم بگڑتا ہوا دائیں بائیں جو ہے وہ ہمارا گھیرا تنگ کر رہا ہے. بہرحال یہ بھی آقا پاک کا ذکر سن رہے ہیں, ذرا سبحان اللہ تو اونچا بولیے گا. میرے آقا پاک, میں نے پہلا وصف بیان کیا کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین ہیں, اگر حسن کی وجہ سے کوئی کسی کو چاہتا ہے تو میرے آقا پاک جیسا دنیا میں کوئی اور حسین نہیں ہے. اگر کوئی سخاوت کی وجہ سے کسی کو چاہتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے سخی میرے آقا مولا تاجدار کونین علیہ السلام ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. یہ آسمان بھی دسترخوان ہے, یہ زمین بھی دسترخوان ہے, اور دسترخوان چلانے والا کون ہے؟ مدینے والا ہے. آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہماں, آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہماں, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا پاک کائنات کے سب سے بڑے سخی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اگر کوئی کسی کے اخلاق کی وجہ سے کسی کو چاہتا ہے تو یہ صرف میرے نبی کا اخلاق ہے, میرے نبی کا اخلاق ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. یہ میرے آقا پاک کی شان ہے. بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سب سے اونچا 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 جو اخلاق کا عظیم درجہ ہے, اللہ نے اس اخلاق پر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا فرمایا ہے. یہ حضور کا اخلاق ہے. ارے دیکھتے نہیں ہو مکہ المکرمہ کی گلی ہے, میرے آقا پاک مدینہ طیبہ سے آئے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے کعبے کی چابی دے دو, میں نے کعبے کا دروازہ کھول کے اندر جا کے 2 نفل پڑھنے ہیں, چابی واپس کر دوں گا. لیکن جس ہاتھ میں چابی ہے عثمان بن طلحہ, یہ حضرت عثمان بن حضرت عثمان بن عفان, عثمان ذوالنورین یہ اور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان بن طلحہ اور ہیں. عثمان بن طلحہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, چابی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو بھی مانگے میں چابی دوں گا, آپ کو نہیں دوں گا. میرے آقا پاک نے فرمایا آپ نے اپنے ماتھے مبارک پر بال نہیں لائے, شکن نہیں لائے. سنو میرے آقا نے کیا فرمایا, فرمایا عثمان بن طلحہ تو 2 رکعت کے لیے مجھے چابی نہیں دے رہا, کل وہ وقت آئے گا جب مکے پہ میرا غلبہ ہوگا, کعبے پہ میرا غلبہ ہوگا, چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو من چاہے گا ہم چابی عطا کریں گے.
ذرا بیس گھٹ کرو جا، بیس ووکل زیادہ کرو جا، بیس گھٹ کرو جا، گلے تے اثر کریں نبی ہے۔ سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جس کو من چاہے ہم چابی دیں گے۔ اس نے کہا یہ کہنا سوکھا ہے، یہ کرنا بڑا اوکھا ہے۔ فرمایا یہ جو زبان ہے نا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، میرے منہ جو نکل ویندے وہ تھی ویندے، وہ تھی ویندے۔ چونکہ ہم میاں والی کے مہمان بنے بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے میاں والی کے بھی چند الفاظ میں بولتا چلا جاؤ۔ ویسے میں سریکی کرتا، لیکن اردو میں آپ کو جانتے ہیں کہ موٹر وے کی سپیڈ پہ چلتا ہوں، سریکی پہ ذرا یہ کھڈوں والا روڈ آ جاتا ہے، اس لیے میں جو ہے نا وہ کرتا سریکی، لیکن اردو مجبوری ہے۔ بہرحال میرے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس منہ جو جڑی گل نکل ویندی ہے تھی ویندی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ایک اور زبان ہے جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان سونے دیے کلام رب ذوالجلال دا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو فتح مکہ دا دن آ گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ جلوہ گر ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ پتھر مارن والا، فرمایا اس نو بھی معاف کیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ راستے چ کنڈے پاؤن والا، فرمایا اس نو بھی معاف کیتا۔ اللہ اکبر۔ آقا پاک نے بڑے بڑے دشمنوں نو معاف کیتا، لیکن فرمایا او جڑا میں بکواس کر دائی، گستاخیاں کر دائی، صحابہ چھوڑنا نہیں، یہ پانچ جڑے گستاخ ہیں نا، انہوں چھوڑنا نہیں، انہوں ہر حالت قتل کرنے۔ صحابہ گدی تلوار انہوں نے لہائیاں گردنا، ایک بندہ دوڑا کعبے دے اندر ور گیا، کعبے دے خلاف چھپ گیا۔ صحابہ واپس آ گئے، یا رسول اللہ آپ تے جڑا فلانا گستاخ ہے وہ کعبے دے خلاف ہے، ایک پاسے کعبے ایک پاسے خلاف ہے، وچالے او وڑا کھلے۔ اللہ دا قرآن فرمائے من دخلہ کان آمنا، یہ حرم چاویں او امن چاویں دے۔ یا رسول اللہ اثر تلوار روک دیے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا دنیا کے ہر گناہگار کے لیے کعبے میں امان ہے، محمد کے گستاخ کے لیے امان نہیں ہے۔ محمد کے گستاخ کے لیے کعبے میں بھی امان نہیں ہے۔ صحابہ گئے کعبے میں چھپے ہوئے، خلاف میں لپٹے ہوئے، گستاخ محمد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کے گھر کعبہ کا خلاف خون گستاخ کے رنگین ہو گیا اور دنیا کو پیغام دے دیا دنیا کے ہر گناہگار کے لیے معافی ہے، گستاخ محمد کی معافی نہیں ہے۔ یہی پیغام اللہ کے قرآن کا ہے، یہی پیغام مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، یہی پیغام صدیق اکبر کا ہے، یہی پیغام فاروق اعظم کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت حیدر کرار کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے۔ ہاں یہی پیغام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، یہی پیغام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے، یہی پیغام محمد بن قاسم کا ہے، یہی پیغام سلطنت عثمانیہ کے سلطان حمید کا ہے، اور یہی پیغام امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا ہے، اور یہی پیغام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ لاؤ تو پتہ لگے گا، نعرہ لا دو۔ یا رسول اللہ حق ساریا یا علی زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تو سا نعرہ لا بندہ ہی نہیں بلایا، میں تقریر کیسے کرا؟ لبیک دے نعرے ہونا تاجدار تردے تنو اس علاقے آلے، لبیک دے نعرے لاؤ تو تاجدار ختم نبوت نعرے لاؤ تو۔ اگر تردے تو میں تقریر باس کرنا چاہ، اور اگر نعرے جدا آدھی نے کہ تارے تو کوئی پابندی شمندی کو نہیں، کہندہ خوف کونے نہیں، تو مطلب لاؤ نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ لبیک دا نعرہ صاحب، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول
اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال دوستو کعبے کے خلاف کے اندر چھپ گیا. میرے آقا پاک نے فرمایا اس نے چھوڑنا نہیں. بہرحال آؤ میں اپنے موضوع تے آواں. اے فتح مکہ دے دن میرے آقا پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے او جڑے مینوں چابی نہیں دتی او کتھے. حضور او بڑا ڈردا پی ہے, او درخت دے پیچھے چھپا بیٹھا ہے تے درخت نوں چمڑا بیٹھا ہے. ہن پتہ لگدا بھی ہے نا بنیاں دی چمن آیا بیٹھا ہے, درخت دے پیچھے چھپا بیٹھا ہے تے آکھے حضور میری گردن لہا چھڑے سن, گچی کب چھڑے سن. اس نوں آون دی ہمت کوئی نہیں. میرے آقا پاک نے فرمایا اس نوں زبردستی کھیناؤ, زور نال کھیناؤ. صحابہ کرام گئے اس نوں پکڑا, حضور دے در تے پیش کیتا. میرے آقا پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ چابی دے. آقا پاک کے قدم اس نے چابی پیش کر دی تھی. میرے آقا پاک نے کعبے دی چابی کی اور فرمایا عثمان بن طلحہ او دہاڑا یاد ہے, آقا یاد ہے. فرمایا جو تیں کیتا یاد ہے, حضور یاد ہے. جو میں آقا یاد ہے, حضور یاد ہے. فرمایا جو میں آقا اج ویکھ لے آئی, اج اکھیاں نال نٹھی بیٹھے, حضور تسا سچے ہو. فرمایا ہن میں چابی دیون لگا, اینو میرا دل آکسی میں چابی دے سا. عقلاں دوڑن پہ گئیاں, سوچاں پرواز کرن پہ گئیاں, اور دل دماغ گھومن پہ گئے کہ چابی اج کینوں ملن والی ہے. ہو سکدے چابی حضرت صدیق اکبر دے حصے جاوے, حضرت فاروق اعظم دے حصے جاوے, حضرت عثمان و حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حصے جاوے. میرے آقا پاک نے عقلاں نوں حیران کر دیتا. فرمایا عثمان بن طلحہ تم نے 2 رکعت کے لیے مجھے چابی نہیں دی تھی, لو قیامت تک کے لیے ہم چابی تجھے عطا کر رہے ہیں. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں سن کے دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے آقا سونے نبی کریم علیہ السلام دا اخلاق ہے, یہ حضور دا حسن ہے, یہ حضور دی شان ہے. ہن میں کیڑی گل بیان کراں, میں اپنے بیان نوں سمیٹدا تاکہ برادر محترم جڑے دعوت اسلامی دے ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی گفتگو تے اپنا پیغام تھوڑے سامنے پہنچا سکوں. اے میں پیغام جڑا پہنچایندا پیاں اے بھی ضروری ہے, لیکن ان تمام پیغاماں نوں زندہ رکھن واسطے مدارس تے نظام دا مضبوط ہونا ضروری ہے. جتھے تہاڈا مدرسہ ہو سی اتھے تہاڈے مسلک دا, اتھے بادشاہی ہو سی, مسلک دا غلبہ, اتھے امام تہاڈے ہو سن, اتھے مسجداں تہاڈیاں ہو سن, اتھے سرکاری تے غیر سرکاری ملازم تہاڈے ہو سن. جتھے تہاڈا درس نہ ہو سی اتھے غیراں دا قبضہ ہو سی. اس واسطے اگر اپنی نسلاں دا عقیدہ محفوظ کرنا چاہتے ہو, اپنی نسلوں دا ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہو, آج دے نوجوان نو 6 کلمہ دا پتہ کوئی نہیں. وجہ کیا ہے, اصل درس دور ہو گیا. نوجوان نو 6 کلمے نہیں نہ دے, ایمان مفصل اور ایمان مجمل دا پتہ کوئی نہیں, کیونکہ درس دور ہو گیا. ماں پیو دی عزت کوئی نہیں, کیونکہ دین دا سبق پڑھایا ہی کوئی نہیں. ماں پیو دی عزت کون کرے دوستو؟ شراب آمیں, جوا آمیں, چوریاں آمیں, زنا آمیں. آج دھی دا حق لیون تے کوئی تیار کوئی نہیں. بھیڑ دا حق ہر کوئی ماری ویندا ہے, قرضہ گھندا ولا کے نہیں لیندا, ہر کوئی حق ماری. اے کاش اس نو خبر ہوندی, اگر اے دین پڑھا ہوندا, اس نو سمجھ ہوندی کہ کہندا 1 روپیہ مارن والا بھی نمازاں تے روزاں تو بخشش کونی, بلکہ اس واسطے جہنم ضروری ہے. کہندا 1 زمین دا ٹوٹا مارن والا بھی, 1 مرلہ مارن والا بھی جہنمی ہے. یہ کسے دا 1 اگر 1 زمین بھی ماری ہے. میرے آقا پاک نے فرمایا دوستو بڑے ذہنی سوال آنے ہیں, ایک گٹھ دا مطلب کیا ہے؟ جنہیں لوکاں دے بننے ڈٹھن نا تا ایک گٹھ ہوندے نا, ایک گٹھ ایک دے تے دوسری گٹھ یہ 9 انچ دا بننا ہوندے, گٹھ ٹھے بنی ہے, گٹھ ٹھے بن دی ہے. حضور نے فرمایا کہندے گٹھ زمین بھی ماری ہے نا, ایک بالش تے ایک گٹھ قیامت دے دی 7 زمیناں دا بھا دا توق بنا کے اس دی گردن وچ پایا ویسی اور اس نوں ذلیل کیتا ویسی. اتنے جناب تھی دے مربے مارے وینے, تھی دے ایکڑ تے کنالا ماری وینے, بھائی بھیڑ دا حق ماری بیٹھے, بھائی دا تے بیوہ دا تے یتیم بچن دا حق ماری بیٹھے. اور بھائی خدا دا خوف کرو, اس زمانے جاہلیت آئی یہ لڑکی دا حق کوئی نہیں رکھا ویندا, تھی بھیڑ دا حق کوئی نہیں رکھا ویندا. اسا اسلامی معاشرے دے اندر زندہ ہاں, اسارے کول اللہ دا قرآن ہے جس نے سارے فیصلے کر چھوڑے, اسارے کول حضور دا فرمان ہے جس نے ہر فیصلہ شریعت دا اسارے واسطے موجود ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن اسا دور کیوں ہاں, اسارے اندر اتنی گمراہی کیوں ہے, بے راروی کیوں ہے, بے حیائی کیوں ہے؟
وجہ یہ ہے اسا دین پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, دین سیکھنا چھوڑ دیتا ہے. مدارس ویران پہن, آج نوجوان میٹرک کر گیا, انٹر کر گیا, لیکن نادرہ قرآن نہیں آندا, 6 کلمے نہیں آندے, جناب نماز جنازہ دیے دعاواں نہیں آندیاں. وجہ کیا ہے؟ اسا دینی مدارس تو دور ہاں, اساڑے پیسے اج قوالاں تے ویندے پہن, داڑھی منڈے بے نماز شرابی تے چرسی کا قوال جناب انہاں تے لکھاں روپے لٹیندے پہن. اساڑا پیسہ گویاں تے ویندا پیا ہے, اساڑا پیسہ داڑھی منڈے خسرے ناخانہ تے لٹیندا پیا ہے. اساڑا پیسہ اج بے عمل تے جاہل داڑھی منڈے پیراں دے قدماں تے قربان تھیندا پیا ہے. اساڑا پیسہ اج مدارس واسطے کونی, اساڑا پیسہ اج خدمت دین واسطے کونی. عشر اے حق اے عشر دیون دی تیار کوئی نہیں, اے جناب دعوت ویما تے زکات دیون دی تیار کوئی نہیں. خدا دا خوف کرو اگر چاہندے ہو کہ جنہیں اثر جاہل رہ گیا, اثریاں نسلاں جاہل نہ رہن, بلکہ انہوں نے کلمے بھی آن, انہوں نے قرآن بھی آوے, انہوں نے حلال حرام دا فرق بھی ہوئے. جنہیں اسادہ معاشرہ بگاڑ کر چکا ہے, آئندہ نسلوں کے اندر یہ بگاڑ نہ ہوئے, بلکہ امن آ بنے, پیار آ بنے, محبت آ بنے. اس واسطے اسلام سکھنا ضروری ہے, کہ اسلام واسطے دینی مدارس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, آپ کو سمجھا دے پہ آؤ. سبحان اس اللہ. واسطے سب تو زیادہ حق توارے تاون دا دینی مدارس میں. انہاں سرکاری ایڈا نہیں نہ دیاں, اور دینی مدارس تے کوئی نہیں کر کے نوٹ ہی نہیں وہدا. انہاں دے لکڑاں دا خرچہ ہی ہوندا ہے, انہاں دے استاداں دی تنخواہاں بھی ہونیاں, انہاں دے بجلی دے بل بھی ہونے نے, انہاں طالب علماں دا راشن ہی پورا کرنا ہوندا ہے, انہاں جناب والا کتاباں پوریاں کرنا, کپڑے گھنا کے دیونے نے. پورا نظام ایک گھر دے 5 افراد یا 10 افراد, ایک مہینے دا 50,000 لاکھ روپیہ خرچ ہے, جتے 100 طلباء پڑھ رہے ہیں. آپ دسو اتنے کتنے اخراجات ہو سکتے. اس واسطے مدارس دا قیام بھی ضروری ہے. مدارس واسطے کتھائی زمین لے رہے, اے زمین نال نہ کھن ویسو, زمین دے تو سب دنیا تو ٹور ویسو, ساری زمین تورے پچھلے منڈے سن, اے زمین توری امانت قیامت چل عزت انہوں بدلا عطا فرمائے سی. اپنا پیسہ دین کے راستے تے لایا کرو. میرا بینکج کھلوتا ہے, میرا تجوریت بھی ہے, اتھائی راوے سی, میرا اللہ دے راتے لاوے سو, اے اللہ کو لمانت ہے, اس کا پتلا اللہ تعالیٰ قیامت میدان عطا فرما بنائے. بہرحال اس پہ گل ہو سی, میں اپنی گفتگو میں اختتام لے جانا چاہنا. میں عرض کر رہے ہم دوستان گرامی, میرے آقا پاک نو اللہ نے محبوب بنایا ہے, اور اسادت حضور دی محبت نو فرض قرار دے دیتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین. فرمایا تو سب مومن تھی نہ ہو سکتے جتنے تک ماں پیو اولاد اور کل کائنات تو ود کے حضور دے نال محبت نہ کرو. لا ایمان لمن لا محبت اللہ, لا ایمان لمن لا محبت اللہ, لا ایمان لمن لا محبت اللہ. بے ایمان ہے بندہ جس دے دل نبی دا پیار کوئی نہیں, بے ایمان ہے بندہ جس دے دل نبی دا پیار, بے ایمان ہے بندہ جس دے دل نبی پاک دا پیار کوئی نہیں. میں دوارے تو سوال کرے سا, جس بندے نال محبت ہوندی ہے اس بندے دی گل منی ویندی ہے, سبحان اللہ, اس بندے دے آنکھیں لگا ویندے ہے, جس دی غلامی ہوندی اس دے ہاتھ بن کے وہ دے بندہ سامنے کھلوتا ہوندا ہے. اگر دنیا دی غلط محبت تھی ونجے تو سا آپ دیکھیں نو لوگ کنیے غلامیاں کریں, کنیے بلیک میل ہونے, کنیے فرمائشہ پوریاں تھینیاں. حقیقی محبت اللہ دیئے تے اللہ دے حبیب اسارے جو ہر بندہ حضور سونے دے عشق دا دعویٰ کر دے. الحمدللہ غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلامی ہے رسول میں. ذرا گنجائش چھوڑو تاکہ تمبو تو باہر جڑ بیٹھے نو تمبو دے اندر آ ونجن. غلامی ہے رسول میں, موت بھی قبول ہے. دوستو آقا پاک دی غلامی دا حق ہے کہ آقا پاک دی شریعت تے عمل کی توانی. میں صرف چند لفظوں دے وچے لبے لباب پیش کر رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں کہ میں گل نو اگے ودھاواں. میرے بھائیو, اگر سانو آقا پاک نال محبت ہے اور محبت ایمان واسطے ضروری ہے, اگر کسی دی محبت دی کمی ہے تو اس ایمان دی کمی ہے. آقا پاک دی محبت واسطے آقا پاک دی شریعت تے عمل کرنا ضروری ہے. اگر تینو حضور نال سچا پیار ہے تو تینو 5 وقت دا نمازی ہونا چاہیے. بے نماز تو ظلم کر رہے ہیں اپنے نال, تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, تیرے نعرے جھوٹے, تو ایویں ہی اپنے آپ نو برباد کر. دنیا تو ویسی ککھ بھی نال نہ کھن ویسی. اگر کم میں آمنی تو یہ 5 وقت دی نماز ہے جڑی 24 گھنٹہ جو ٹائم گھنٹ کے اپنے رب نو سجدہ کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائیو, کھاندے ہو, پیندے ہو, چلدے ہو, پھردے ہو, دیتے ہو, صحت مند لوگ ہو, بس کرو. زندگی کیوں ضائع کر رہے ہو؟
جنہاں دے بالغ تھے کوئی 10 سال نماز قضا کیتی بیٹھے، کوئی 15 سال نماز، کوئی 5 سال نماز، کوئی 20 سال نماز، یہ بے نماز جوئے تے بے نماز مرنے۔ ہاں بزرگان دا دور آئی جیڑا گھارے جو نماز نہ پڑھیا بھانڈے وکھرے کر چھوڑے دیا، بے نمازہ نو مسلمان دے قبرستان اچ داخل دفن نہ ہونے، بے نماز دی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھیں دا۔ آج گھرے ڈاڈا بے نماز، 12 بندے انتدا بے نماز، 11 بندے انتدا بے نماز، ایک بزرگ یا ایک ماں یا پھر کوئی نمازی اسی پاکی بے نماز۔ نحوست کیوں نہ وسے، لعنت کیوں نہ وسے، بربادی کیوں نہ ہوئے، رزق کی تنگی کیوں نہ ہوئے، اساری ذلت و رسوائی کیوں نہ ہوئے۔ نماز برکت ہے، نماز دعا ہے، نماز عزت ہے، نماز صحت ہے، نماز دے اندر اللہ نے دنیا دیا بھلائیاں ہی نماز اچھ رکھی ہیں، تے قبر تے آخرت دیا بھلائیاں ہی نماز اچھ رکھی ہیں۔ حضور نال عشق کرتا ہے تو نمازی پڑھنا پوسی ہے، بے نماز کوڑ ہے، جھوٹ ہے، کوئی عشق رسول کو نہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جڑے شخص حضور نال سچی محبت ہے وہ بندہ ماں پیو دا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ماں پیو دی بے ادبی کرن والا کوئی انسان ہے؟ یہ ماں پیو دی عزت نہیں کر سکتا اور کہیں کرے سی؟ کوئی آکے جناب فلانا گالیاں کٹے دے بد اخلاق کے بدتمیز ہے، سب تو بڑا بدتمیز کون ہے؟ سب تو بڑا بدتمیز ہے ماں دا بدتمیز ہے، پیو دا گستاخ ہے۔ سب تو زیادہ احسان کہیں دیں ماں پیو دے، ماں پیو دے احسان ہے۔ اللہ رسول تو بات سب تو زیادہ احسان کہیں دیں ماں پیو دے احسان ہے۔ فلا تقل لہما اف، اللہ پاک فرمائے اف بھی نہ کرے، ولا تنہرہما، انہوں نے جھڑکے بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، مٹھی گل کرے، سونی گل کرے، ستھری گل کرے، سب تو زیادہ حق ماں پیو دے۔ اور تو دنیا نال چنگا ہے تا کیا چنگا ہے، دنیا نال پیار ہے تا کیا پیار ہے، جلے ماں پیو نو راضی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ماں پیو نو راضی کر، ورنہ حضور کا فرمان سن لے، نماز روزہ حج زکات کچھ بھی قبول نہیں اگر ماں ناراض یا پیو ناراض۔ بے شک بے شک حضور تے عشق تھیندا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، جھنڈیاں لاؤ تے عشق ہو گیا، دیگا پکاؤ تے عشق ہو گیا، نعرے لاؤ تے عشق ہو گیا، محفل بناؤ تے عشق ہو گیا۔ یہ عشق ہے لیکن اسلام دی اصل نہیں، جھنڈیاں بھی ثواب، نعرے بھی ثواب، لنگر بھی ثواب، لیکن دین دی اصل اے نہیں۔ دین دی اصل نماز ہے، ماں پیو دا ادب ہے، حلال حرام دا فرق ہے، شریعت متعارہ ہے۔ اصل کام کریں دے نا، اساں دے جھنڈا لا کے جنتی تھی بھی سن، جھنڈا لاؤ سونے نبی دی محبت دی نشانی ہے، لیکن نماز پڑھنا بھی تو ضروری ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ میلاد منائی بیٹھے ہیں، میلاد نال رزق اچ برکت، اولاد اچ برکت، گھر اچ اتفاق، فصلاں برکت۔ جڑے میلاد منانے نا ہر سال انہاں تو پوچھو کیوں منے دیو، یہ کیوں جناب اتنا خرچہ کرے دیو؟ او آدھے جنہاں نے میلاد شروع کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دے غیبی دروازے کھول دیتے ہیں، بے شک۔ لیکن اتنی برکتوں دے باوجود میلاد فرض نہیں۔ نو منے دے تو پوچھنا اسی کیوں نہیں منایا، لیکن نماز فرض ہے، پہلی پوچھی نماز دی۔ اب میلاد مناؤ لیکن نماز بھی پڑھو، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ غلامی مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ماں پیو دا ادب بھی کرو، اے حضور دی غلامی ہے۔ ہوئے جناب مسلمان نبی دا غلام تے سود دے کاروبار کرے، فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ رسول نے جنگ کرے، اے مسلمان ہے، عاشق رسول ہے۔ ہوئے مسلمان نبی دا غلام تے جوئے کھیلے، میچاں تے جوئے کلاوے، فینسیاں تے لڈوان دے جناب کرکٹ تے میچاں تے جوئے لاوے، اسلام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بغاوت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ سچا حضور دا عاشق جوا نہیں کھیل سکدا، سچا حضور دا عاشق کہندا بننا نہیں مار سکدا، بے شک کہندا بننا۔ بزرگ ہن جلے زمینہ دی تقسیم کرے نے ہن او آدھے تو تھوڑا میں والے پاسے رکھ جا، او آدھے نہیں تو تھوڑا ادھر رکھ جا۔ ہاں ہن اساں او دے دیاں او جنے فلانا شادی تے گیا ہویا ہے او 4 دی کونی آمنا پچھو بننا تروڑی کھلوتے ہونے، پانی چوری تھی دے پہ۔ خدا دا خوف کرو مسلمانوں، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کون گھن گیا ہے بننے تے زمینہ نال کہ تو بھی گھن بیسی اپنے گلے دے اندر ایک پودا کی بھادا توک مائی کھلیں۔ زمین اتھائی رہ گئی ہے، میں آکھا بابا اے عدالتہ کیوں آندہ ویندہ کھڑا ہے؟ اس آکھا پتر اے میں یہ لینا میں ڈاوی پڑھدام نا اے رولا پیا 4 کنال آندہ تے ہون میں 17 دا تھیا کلا اجا رولا کونی مکا لکھا روپے لا گیا، او بھی آندے کھڑے تے میں بھی آندہ کھڑا، اے حالات نے ساری قوم دے۔
اساڑی زندگی تھانے تے کچہریاں گزر دی پئی ہے دوجا دا حق مار مار کے زیادہ خوف ہی کوئی نہیں اساڑے اندر کیا گل کراں کیڑی سناواں کیڑی نہ سناواں ماشاءاللہ آوے دا آوے ہی نکڑا کھلے بے شک آوے دا آوے ہی نکڑا کھلے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اللہ اکبر تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے دوستو تقریریں مومن تے لنگری مومن تے محفلیں مومن لیکن اصل گال کونی اصل گال کونی اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ انہوں نے سلامت رکھے انہوں نے اس قوم دے اندر ایک عمل دی اصلاح دی روح پیدا کی دی اور قوم نو دسا ہے کہ او بھائی اصل کام اے ہے اصل کام اے ہے اے بھائی اپنا پیغام دے سن ضرور دے سن کیونکہ اصل کام اے ہے اے چند لفظ پیغام دے ہو چاہ جی تے وقت اس تو بعد میں ویندہ نا دعا کر کے حسائن